الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ ہم رقیہ ورک شاپ کے ترجمے کے پارٹ 17 پہ 17ویں حصے پہ ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم ایک حدیث پڑھیں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے نوجوان، میں تمہیں کچھ الفاظ سکھانے جا رہا ہوں۔ اللہ کے حقوق اور احکامات کی حفاظت کرو اور اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کے حقوق اور احکامات کی حفاظت کرو اور آپ اسے اپنے سامنے پالو گے۔ اگر تم کو مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، اور مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو۔ اور جان لو، اگر پوری امت اکٹھا ہو جائے تم کو کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے، وہ تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے سوائے اتنا جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اور اگر پوری امت اکٹھا ہو جائے تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے، وہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے خلاف لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھائے گئے ہیں اور کتابیں خشک ہو گئی ہیں۔ یہ حدیث جو ہے ترمذی میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ ایک دوسری روایت ہے جس میں کچھ الفاظ الگ ہیں، جس میں ہے کہ اللہ کے حقوق اور احکامات کی حفاظت کرو اور آپ اسے اپنے سامنے پالو گے۔ آسانی کے وقت میں اللہ کو پہچانو اور مشکل کے وقت میں اللہ آپ کو پہچانے گا۔ اور جان لیں، جو کچھ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوا وہ آپ کے ساتھ کبھی نہیں ہونے والا تھا، اور جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اور جان لو، کامیابی صبر کے ساتھ آتی ہے، اور راحت تکلیف کے ساتھ، اور مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ ایک عظیم حدیث ہے رقیہ کے عنوان پہ، اور اگر رقیہ کے تعلق سے اور کوئی چیز نہیں نازل ہوئی ہوتی، صرف یہ ایک حدیث بھی نازل ہوتی تو شاید یہ کافی ہو جاتی۔ یعنی اتنی ڈیٹیل، اتنی گہرائی ہے اس حدیث میں کہ اگر علماء چاہیں اس کے بارے میں اس کو سمجھانا، اس کے ایک ایک نقطے کی تفصیل میں جانا تو پورا دن نکل جائے۔ تو اس میں جو مین جملہ ہے کہ تم چاہتے ہو اللہ تمہاری حفاظت کرے تو تم اللہ کے احکام کی اور حقوق کی حفاظت کرو۔ ہم سب چاہتے ہیں اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے، ہر مشکل سے، جن کے مسئلوں سے، جادو کے مسئلوں سے، ہر چیز سے، ہر پریشانی سے ہم اللہ کی حفاظت چاہتے ہیں۔ اللہ حفاظت کر سکتا ہے، تو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ واضح طور پہ نبی اسلام نے فرمایا کہ تم جب اللہ کے احکام کی اور اللہ کے حقوق کے، اللہ کے جو رائٹس ہیں ان کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو ہم کو یہ سوچنے کی بجائے، یہ فکر کرنے کی بجائے کہ اللہ میری حفاظت کرے گا کہ نہیں، ہم کو یہ فکر کرنا چاہیے کیا ہم اللہ کے احکام اور اللہ کے حقوق کی حفاظت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ کئی امپورٹنٹ نقطے آئے اس حدیث میں، جیسا کہ نقطہ آیا کہ اگر تم مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو، اور مانگو تو صرف اللہ سے مانگو۔ یہ توحید ہے، یہ اصل توحید ہے کہ جب بھی آپ کو مانگنا ہے، کس سے مانگنا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ہر چیز کو، یہاں تک کہ اپنے جوتے کا وہ تکنا بھی ٹوٹ جائے اس کو بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو۔ تو ہم کو تو یہ تعلیم جگہ جگہ پہ دی گئی ہے کہ اللہ کے سوا اور کسی سے ہم کو نہیں مانگنا ہے، خالص اللہ کو کر کے اللہ سے مانگے، اور پھر دیکھیں کہ اللہ کی مدد کیسے ہمارے ساتھ آتی ہے۔ اور تقدیر پہ صحیح ایمان، دونوں حدیثوں میں، دونوں جو روایتیں ہیں اس میں ذکر آیا کہ اگر ساری امت مل کر اکٹھا ہو کر تم کو نفع پہنچانا چاہے، اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتے جتنا اللہ رب العالمین نے آپ کی تقدیر میں آپ کے لیے لکھ رکھا ہے۔ اور اگر سارے مل کر نقصان پہنچانا چاہے، اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اتنا جتنا آپ کے مقدر میں اللہ نے پہلے سے لکھ دیا تھا۔ تو ہم کو کیوں لوگوں سے ڈرنا ہے؟ ہم کو کیوں لوگوں سے گھبرانا ہے؟ ہمارے مقدر اللہ نے لکھ دیا ہے، تو جب ہم حق پر ہے تو ہم کو کسی اور کا ڈر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں،
اور اللہ پر توکل رکھیں، اللہ کے احکام کی اور اللہ کے حقوق کی حفاظت کریں، اور انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے اللہ کے حفاظت میں رہیں گے۔ اور ویسے ہی جو آیا کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، ہو نہیں سکتا کہ وہ نہیں ہوتا۔ اگر ہمارا کوئی نقصان ہوا ہے تو ہمارے مقدر میں لکھا ہوا تھا، پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ نہیں ہوتا۔ یا جو کچھ ہمارے ساتھ نہیں ہوا ہے، ہم بچ گئے، ہم کہیں گرنے والے تھے، آپ بچ گئے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے آپ بچ گئے، تو اللہ نے آپ کے لیے وہاں بچنا لکھا تھا، پاسبل نہیں تھا کہ وہ نقصان آپ کا ہو جاتا۔ تو ہمارا یہ مقدر پہ ایمان، تقدیر کے خیر و شر پہ ایمان صحیح ہونا، درست کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ بھی یہاں پہ اس کا تقدیر پہ صحیح ایمان کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ اگر ہم رقیہ کر رہے ہیں، ہم اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، پھر بھی ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اوپر غور کریں کہ کہاں میں اللہ کے حقوق اور اللہ کے احکام کو نہیں مان رہا ہوں۔ ضرور کہیں نہ کہیں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، ضرور کہیں نہ کہیں ہم کوئی حرام کام میں ملوث ہیں، جس کی وجہ سے ہم کو کامل شفا اور کامل حفاظت نہیں طلب ہو رہی ہے۔ تو ہم کو دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر میں کیا حرام چیز ہو رہی ہے، یا ہمارے کام میں، ہمارے معاملات میں کیا حرام ہو رہا ہے، یا کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، کہاں ہم سے ظلم ہو رہا ہے، کہاں ہم اللہ کے حکم کے خلاف جا رہے ہیں۔ اور یہ کہنے کے لیے مجھے جاننا ضروری نہیں ہے کہ آپ دن اور رات میں کیا کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی لیول پہ حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلو بنی آدم خطا، یعنی بنی آدم ہے، آدم کی اولاد، سارے کے سارے انسان جو ہے وہ گنہگار ہیں، اور ان میں سے بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرے۔ تو ہم کو توبہ کو کرتے رہنا ہے، ہم کو اپنے گناہوں سے بچنا ہے، ہم کو اللہ کے احکام اور اللہ کے حقوق کو بجا لانا ہے، ان کو ادا کرنا ہے۔ اللہ کے حقوق کیا ہیں ہم پہ؟ ہم جانتے بھی نہیں کہ اللہ کے حقوق کیا ہے۔ مسلمان ہو گئے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، بس ہم سمجھتے ہیں ہم بہت اچھے دین پر چل رہے ہیں، ہم نے اللہ کے حقوق کو پہچانا بھی نہیں ہے۔ تو ہم کو علم سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے حقوق بندوں پر کیا ہیں۔ اللہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ رب العالمین کے اکیلی کی تنہا کی عبادت کی جائے۔ اس کے علاوہ آپ جب اللہ دعا مانگے، کس سے مانگیں گے؟ صرف اور صرف اللہ سے آپ دعا مانگیں۔ ہم اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اللہ سے نہیں مانگتے۔ ہم کو اللہ سے مانگنے شرم آتی، لیکن غیروں کے سامنے ہم مانگنے کے لیے شرماتے نہیں۔ اور جب آپ چاہیں کوئی چیز مانگنا تو اللہ سے مانگے، اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے تو اللہ کی جائے۔ ہم اللہ کی اطاعت کو پیچھے چھوڑ کر دوسروں کی اطاعت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم اللہ کی اطاعت چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی والے کام کرتے ہیں کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، اپنے دوست احباب کو خوش کرنے۔ وہ ہم کو اگر گناہ کی دعوت دیتے ہیں، وہ ہم کو ایک سگریٹ آفر کرتے ہیں، ہم وہ لے لیتے ہیں کہ میرا دوست کو برا نہ لگے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اللہ کے حق اور اللہ کے احکام کو پہچانا ہی نہیں، ہم نے اللہ کے درجے کو، اللہ کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں۔ ہم اللہ کی نافرمانی بالکل آسانی سے کر لیتے ہیں، لیکن اپنے دوستوں کی، اپنے رشتہ داروں کی خوشی زیادہ اہمیت ہے ہمارے لیے۔ ہم ہمارے معاملات میں وہ چیزیں کر لیتے ہیں جس سے ہمارے رشتہ دار خوش ہوں گے، بھلے اللہ ناراض ہو۔ تو ہم کو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے، اللہ کے احکامات، اللہ کے حقوق کو بچا لانا چاہیے زندگی میں، تاکہ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے۔ اللہ کا حق ہے کہ آپ صرف اس کے دین پہ چلیں۔ اگر آپ دین اسلام پہ چل رہے ہیں تو آپ کو خالص دین اسلام پر چلنا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس پہ چلنا ہے، اور آپ کو اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا ہے۔ اب جب تابعداری کریں تو صرف اللہ کی تابعداری کریں، صرف اللہ کے آگے صرف اللہ کے آگے ہم کو اپنی چاہت کو بچھا دینا ہے، اللہ کی مرضی کے آگے ہم کو اپنے آپ کو جھکا دینا ہے۔ تابعداری ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کی مرضی کے آگے ہم اپنے سر کو جھکا دینا ہے۔ تو ہم جب اللہ کے حقوق اور اللہ کے قوانین کی حفاظت کریں گے، وہ ہماری حفاظت کریں گے۔ اللہ کو آسانی میں یاد رکھنا، جو جملہ آیا اس میں اللہ کو آسانی میں یاد رکھنا۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو اچھے وقت میں، جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، بیماری نہیں ہے، بزنس میں پرابلم نہیں ہے، ہم کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہم کتنا اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم کتنا صبح اور شام کے اذکار کی پابندی کرتے ہیں۔ اچھے وقت میں، آسانی کے وقت میں اللہ کو یاد رکھو، تاکہ آپ کی مشکل کے وقت میں اللہ آپ کو یاد رکھے۔
ہم اللہ کے پاس پلٹتے صرف تبھی ہیں جب ہم پر مشکل آتی ہے، جب ہم کو سمجھ نہیں آتا کہ اب کیا ہوگا، سارا کچھ ٹھپ ہو گیا، بزنس ٹھپ ہو گیا، اب ہم پلٹتے ہیں اللہ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ کھول دے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پھر رقیہ کی طرف پلٹتے ہیں، ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں، ہم اذکار کی پابندی کرنے لگتے ہیں، اور پھر جب رقیہ کرنے لگتے ہیں ہماری مشکلات ہٹ جاتی ہیں، اگر جن جادو کا مسئلہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے، 50% 70% امپرومنٹ آتا ہے، ہم رک جاتے ہیں، ہم سٹاپ کر دیتے ہیں کہ چلے اچھا ہو گیا، راحت ہو گئی، پھر ہمارے آہستہ آہستہ رقیہ کرنا بند ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ صبح شام کے اذکار جو ہم پابندی سے پڑھ رہے تھے وہ بند ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ واپس سے پھر ہمارے مسئلے رائز ہونے لگتے ہیں۔ تو آسانی کے وقت میں اللہ کو نہیں بھولنا ہے، اللہ کے اذکار کی پابندی، قرآن کی تلاوت کی پابندی آسانی میں بھی رکھنا ہے۔ اس پوائنٹ کو، نقطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے آپ کو اپنے رقیہ سے مکمل علاج ہونے کے لیے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ یار میں اتنے وقت سے رقیہ کر رہا ہوں، مہینوں سے، سالوں سے، لیکن مجھے کامل شفا اب تک کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم کنسسٹنسی نہیں رکھ رہے ہیں۔ جیسے کہا گیا کہ کامیابی کے لیے کیا چاہیے؟ صبر، صبر کے ساتھ کامیابی ہے، تو صبر کے ساتھ ہم کو پکڑ کے صبر کو لے کر اپنا رقیہ کرتے جانا ہے۔ اور صبر کس قسم کا ہوتا ہے؟ صبر 3 چیزوں میں ہوتا ہے، 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک، نیکی کے کاموں پہ صبر، آپ روز صبح نیند میں سے اٹھ کر اپنے آپ کو وضو کر تیار ہو کر مسجد میں جا کے فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں، اس کے لیے صبر چاہیے، ورنہ اگر صبر نہیں ہے ہمارے اندر تو ہم یہ ایفرٹ نہیں کر سکیں گے۔ آپ گناہوں کے کاموں سے بچنے کے لیے، دوسرا ٹائپ کا جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کے لیے آپ کے اندر صبر چاہیے۔ آپ کی خواہشات ہیں، آپ کے دل چاہتا ہے کہ آپ گناہ کے کام کریں، دل آپ کا متوجہ ہوتا ہے، لیکن آپ صبر کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے یہ چیز سے منع کیا، میں یہ چیز نہیں کر سکتا ہوں، میں شراب نہیں پی سکتا ہوں، میں غلط کام نہیں کر سکتا ہوں، میں برائی نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اللہ کے ڈر سے صبر رکھ کے آپ کو گناہ سے بچنا ہوگا۔ صبر کی تیسری قسم ہے کہ آپ کے ساتھ جو چیزیں ہوں زندگی میں اس پہ صبر کرنا ہے۔ ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہم کو کوئی تکلیف آتی ہے، ہم کہتے ہیں میرے ہی ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے، یہ صبر کا جملہ نہیں ہے۔ ایک بندہ جو صبر کرے گا اس کو اس تکلیف پہ جب اس نے صبر کیا اس کا نعم البدل ملے گا، اس کا اجر ملے گا۔ کئی لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے اس وجہ سے کہ ان پہ جو آفتیں آئیں، جو تکلیفیں آئیں، اس پہ انہوں نے صبر کیا اور اللہ کی طرف پلٹے، ناشکری نہیں کی اللہ کی، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا۔ تو اس طرح کا جملہ کہنا ہمارے لیے بالکل جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ عدل والا ہے، جسٹس والا، اللہ نے جو ہمارے حق میں کیا وہ ہمارے لیے بہتر ہے، ہم شاید نہیں سمجھ سکیں کیسے بہتر ہے۔ اگر ہمارے کسی قریبی کا انتقال ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، بے وقت فوت ہو جاتا ہے، تو یہ ہمارے اوپر تکلیف آئی، پریشانی آئی، لیکن ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین ہمیں جنت دینا چاہتا ہے۔ تو اصل کامیابی تو جنت کی کامیابی ہے۔ تو ہم کو ہر چیز جو ہمارے ساتھ ہو اس پہ صبر کرنا ہے، صبر سے رہنا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے صبر کے ساتھ ہم کو کامیابی ملے گی۔ اور کسی کو تکلیف آتی ہے، تکلیف کے ساتھ اللہ کی طرف سے راحت بھی آتی ہے۔ اور جب کبھی آپ پر کوئی مشکل آتی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی بھی آتی ہے۔ مدعا کیا ہے کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں، یہ نہیں بھولیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہم کسی مشکل سے باہر نہیں آ سکتے، ہم کوئی تکلیف سے باہر نہیں آ سکتے۔ تو اللہ رب العالمین سے التجا ہے کہ یہ جو امپورٹنٹ نقطے نبی اسلام نے سکھائے ان کو ہم سمجھ سکیں، ان کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزار سکیں صبر کے ساتھ، اور اللہ کے احکام کی اور اللہ کے حقوق کی پابندی کے ساتھ ہم غیروں کے آگے ہاتھ اٹھانے سے بچیں، ہم اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔